اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون۔ ہم نے لیا تھا پختہ قول بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول۔ جب لایا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم جو خوش نہ آیا ان کے جی کو، تو بہتوں کو جھٹلایا اور بہتوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، سو اندھے ہو گئے اور بہرے۔ پھر توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان کی، پھر اندھے اور بہرے ہوئے ان میں سے بہت، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی 70 نمبر اور 71 نمبر دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ یعنی 70 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کے پاس ان کا رسول کوئی حکم لاتا جو ان کے مزاج کے مطابق نہ ہوتا تو عہد و پیمان توڑ کر خدا سے غداری کرتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کیا، یہ تو ان کے ایمان باللہ اور عمل صالح کا حال تھا۔ ایمان بالیوم الآخر کا اندازہ اس سے کر لو کہ اس قدر شدید مظالم اور باغیانہ جرائم کا ارتکاب کر کے بالکل بے فکر ہو بیٹھے، گویا ان حرکات کا کوئی خمیازہ بھگتنا ہی نہیں پڑے گا، اور ظلم و بغاوت کے خراب نتائج کبھی سامنے نہ آئیں گے۔ یہ خیال کر کے خدائی نشانات اور خدائی کلام کی طرف سے بالکل ہی اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو ناکردنی کام تھے وہ کیے، حتیٰ کہ بعد انبیاء کو قتل اور بعض کو قید کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کی فطرت میں شرارت، بغاوت، ضد اور ہر درمی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو اس قوم کی یعنی یہود کی ہدایت کے لیے بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث کیا، لیکن جب کوئی پیغمبر آتے، خدائی احکامات ان کو سناتے اور خدائی تعلیمات ان کو روشناس کراتے، تو یہ لوگ بغاوت پر اتر جاتے۔ جب ان کے سامنے ان کی مرضی کے مطابق کوئی خدا کا کلام آتا، خدا کا کوئی حکم آتا، تو یہ لوگ خوشی سے اس کو قبول کر لیتے، اور ان کی مرضی کے خلاف اگر کوئی حکم آتا تو نبیوں کو قتل کر ڈالتے، بعضوں کو قید کر ڈالتے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اس زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے اپنی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ تمہاری بیٹی کی طرح حرام ہے، اس کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کی بیوی نے یعنی ظالم بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ کو ورغلایا، بھڑکایا کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام انکار کر رہے ہیں اور اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو تم اس کو بلا کر کے اس کے بارے میں ان سے فیصلہ کراؤ۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو اس بچی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بیٹی تمہاری جو سوتیلی بیٹی ہے، دوسرے شوہر سے جو اس عورت کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے، تم کسی صورت میں نکاح نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ میری مرضی کے خلاف تم نے فتویٰ کیسا دیا؟ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی تلاش ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی تلاش کر کے قتل کر دیا۔ ہر زمانے میں اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں میں مبتلا کیا، ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، ہر زمانے میں رسولوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن ان کی مرضی کے خلاف جب جب کوئی حکم آیا، خدا کی طرف سے کوئی تعلیمات آئی تو اس کو جو ہے نکار دیا، اور نکار کر کے پھر ہمیشہ فتنوں کے اندر مبتلا رہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بڑا فتنہ بھیجا وہ جالوت ظالم بادشاہ کا فتنہ تھا۔ جالوت نامی جو ظالم بادشاہ تھا اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں 70,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 70,000 یہودیوں کو قیدی بنا لیا، اور اس زمانے میں جو نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام ان کو بھی قید کے اندر ڈال دیا۔ جب یہ قید کے اندر یہ سب لوگ جمع ہوئے تو حضرت دانیال علیہ السلام نے ان سے فرمایا
کہ دیکھو بھائی میں تو تم کو پہلے ہی ڈراتا تھا، خدائی احکامات سے منہ مت موڑو، خدائی تعلیمات کو مت چھوڑو، خدائی تعلیمات کے اوپر عمل کرو، لیکن تم لوگوں نے خدائی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، جس کی بنیاد پر فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تم بھی قید کیے گئے، میں بھی تمہارے ساتھ قیدی بنایا گیا۔ تو ان لوگوں کو شرم آئی اور اپنی شرمندگی کا اظہار کیا دانیال علیہ السلام کے سامنے کہ اب ہم لوگ اپنی غلطیوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم لوگوں کو یہاں سے نجات دلا دیجئے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا مانگی، سب کو وہاں سے نجات ملی۔ تھوڑے دنوں تک وہ لوگ دین الہی پر قائم رہے، اس کے بعد پھر اپنی فطرت کے مطابق وہ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا۔ یہ بخت نصر اپنے زمانے کا نہایت ہی متشدد اور نہایت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اور یہودیوں کو بے شمار تعداد میں قتل کیا، یہاں تک کہ بیت المقدس خون سے لبریز ہو گیا، گھٹنوں گھٹنوں تک خون بہنے لگا گلیوں میں۔ 70,000 کو قتل کیا، 70,000 کو قیدی بنایا، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی، اور جو ان کی مقدس کتاب تھی اس مقدس کی ان لوگوں نے توہین کی اور توہین کر کے پیروں سے روندہ۔ اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کر کے لے کر کے گئے۔ پھر وہ لوگ اپنی غلطیوں پر اور اپنے گناہوں پر نادم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان لوگوں پر رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور توبہ قبول کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر چلنے کی ہدایت دی۔ پھر وہ لوگ چلے، تھوڑے دنوں بعد پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے، پھر جو ہے دین سے دور ہو گئے، پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ اپنی روش پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر سزا کے اندر مبتلا کیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے نہایت ہی طاقتور، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، یہ بڑے بڑے قلعے کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل کیا اور مدینے سے ان لوگوں کو باہر نکال دیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب سے تمام یہودیوں کو خارج کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت عمر فاروق، آپ کے نبی نے تو ہم لوگوں کو یہاں رہنے کی اجازت دی اور آپ جو ہے ہم لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں، کھدیڑ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مجھے یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو بالکل کھدیڑ دینا، نکال دینا، ان کو رہنے کی بالکل قطعاً اجازت مت دینا، کیونکہ وہ لوگ جب رہیں گے تو اپنی فطرت کے مطابق اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، دشمنان اسلام سے جو ہے ساٹھ گاٹھ کریں گے، پھر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرکیف ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، نصرانیوں کو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کی ہے کہ تم نے اتنے سارے نبیوں کو قتل کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق تم زندگی گزارتے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عذاب مبتلا کیا تم لوگ سنبھل گئے، پھر جو ہے تم لوگ بگڑ گئے، بار بار تم لوگوں نے جو ہے شرارت کی، اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا، کرم کیا، تمہاری توبہ کو قبول کیا، اس کے باوجود تم لوگ اپنی روش سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان